أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا. اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کر لے ان پر اپنوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کو پورا کر دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ یہ دیکھیے، مسلمانوں میں سے جو عورتیں بدکاری اور زنا کا ارتکاب کرے ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان پر زنا کے ثبوت کے لیے 4 مسلمان مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے۔ جو عورتوں کے زنا پر گواہی دیں اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں خطاب جو ہے حکام سے ہے، یعنی وہ حکام 4 مردوں سے گواہی سنیں۔ دیکھیے، بدکاری یعنی زنا کے ثبوت کے لیے شہادت یا گواہی کی شرطیں ہیں، اور زنا کی ثبوت گواہی سے ہو تو ضروری ہے کہ زنا کے گواہ 4 عاقل بالغ مسلمان مرد ہوں، ان میں کوئی عورت نہ ہو، اور یہ چاروں کے چاروں نیک ہو، پرہیزگار، اور انہوں نے متعین وقت میں زنا کا اس طرح مشاہدہ کیا جیسے سرمدانی میں سلائی۔ اسی طرح یہ چاروں کے چاروں گواہ تمہیں حلف شرعی کے ساتھ گواہی دے۔ اگر ان میں سے کوئی بات بھی کم ہوئی تو زنا کا ثبوت نہ ہوگا، یعنی گواہی دینے والے شرعاً 80 کوڑوں کے مستحق ہوں گے۔ یعنی اگر ان چاروں نے ان تمام شرائط کے تحت گواہی نہیں دی بلکہ صرف کہا کہ یہ بدکار ہے، زناکار ہے، اور جو نصاب ہے شہادت کا وہ پورا نہیں ہوا، تو پھر بات الٹ جائے گی اور ان گواہی دینے والوں کو بھی تہمت لگانے والا قرار دیا جائے گا، اور تہمت لگانے کی جو حد ہے وہ جاری ہوگی۔
یعنی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ آیت کریمہ جو یہ بتایا گیا کہ ان عورتوں کو گھر میں یعنی جب گواہی مکمل ہو جائے تو پھر اب کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ ان کو گھر میں بند کر دو۔ کب تک بند کر دو؟ یہاں یعنی قید میں رکھو یہاں تک کہ حکم آ جائے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ حکم کب تھا؟ یہ حکم اس وقت تھا جبکہ باقاعدہ بدکار و زانی کی سزا یعنی حد کی آیتیں ابھی نہیں اتری تھی۔ یعنی کوڑوں کے ذریعہ یا رجم کے ذریعہ ابھی سزا متعین نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب بدکاریوں اور زنا حد کے بارے میں احکام نازل ہو گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یعنی یہ حکم کہ ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، بلکہ اب سزا کا مسئلہ زنا کی سزا ہو یا قذف کی سزا ہو۔ دیکھیے اللہ تعالی کی طرف سے ایسے جرائم سخت ہیں، ان کی باقاعدہ شریعت نے حد مقرر کی ہے، اور حد اس سزا کو کہتے ہیں جس کی مقدار شریعت کی طرف سے متعین ہو۔ جیسے زنا کی حد، اس میں ظاہر ہے کہ تفصیل ہے کہ شادی شدہ نے اگر زنا کیا ہو یا غیر شادی شدہ نے کیا ہے تو دونوں کی حدیں الگ الگ ہیں۔ غیر شادی شدہ نے اگر زنا کیا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اور اگر شادی شدہ نے کیا ہے تو ایسی صورت میں جو حد ہے وہ رجم ہے۔ اور حد زنا یا حد قذف کی جو تفصیلی گفتگو ہے وہ سورہ نور میں کی گئی ہے، جس کو ہم نے واضح کیا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کا جو حکم ہے کہ بدکاری کرنے والے کچھ احکام بیان ہے، تو اس لحاظ سے قرآن نے خود کہا لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ زنا کے قریب کا مطلب واضح ہے کہ ایک تو ملوث ہو جانا اس عمل میں وہ تو زنا ہے، لیکن اس کے قریب نہ جاؤ یعنی جو اسباب زمانی اور ذرائع زنا کے بنتے ہیں انہیں بھی اختیار نہ کرو۔ تفصیلات آپ جانتے ہیں کہ بد نگاہی باقاعدہ قرآن نے حکم دے دیا کہ مردوں سے کہہ دیجئے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، ناموس کی حفاظت کریں۔ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، ناموس کی حفاظت کریں۔ تو جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں،
دواعی ہیں ان پہ پابندی لگائی گئی تاکہ اس دلدل میں نہ پھنسے اور گناہ کا شکار نہ ہو۔ پاک دامن عفیف معاشرے کے لیے ضروری ہے ان احکام کی پابندی کی جائے۔ احادیث میں زنا کے بارے میں اس کی جو قباحت ہے، برائی ہے، اور اسی طرح برا فعل ہے، اس سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں، ان میں سے ایک حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی اس نے زنا کرایا اور اس سے اولاد ہوئی، تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ سنن ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس علاقے و بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو، یعنی چلن ہو، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ سیدنا عمرو ابن عاص سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں بدکاری زنا ظاہر ہو، اس پہ قحط میں وہ قوم گرفتار ہوگی۔ اسی طرح جس قوم میں رشوت کا چلن ہو، وہ روب میں گرفتار ہوگی۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بریدہ نے فرمایا کہ ساتوں آسمان سات زمینیں بوڑھے بدکار اور زانی پر لعنت کرتی ہیں، اور بدکاروں اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو تکلیف پہنچائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اخلاقی جرم بڑا سنگین ہوتا ہے اور اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ انسان کی عفت، انسان کی عزت اور اس کے نسب اور اس کے حشم اور آبرو پہ بٹا لگتا ہے، تو یہ اخلاقی جرم کی شدید اور سخت سزائیں متعین کی گئیں۔ پھر ان تمام دواعی اور اسباب کو ممنوع قرار دیا گیا جو زنا تک پہنچاتے ہیں۔ نگاہ نیچی رکھنے کا حکم، اجنبیہ سے تنہائی میں، خلوت اور تنہائی میں یکجا ہونا کام ہے۔ اسی طرح عورتوں کو تاکید کی گئی کہ لوچدار اور نرم لہجے میں مردوں سے بات نہ کریں، اجنبی ہے۔
ورنہ جس کے دل میں برائی ہوگی، شیطان ہوگا، تو وہ رغبت کرے گا، قدم بڑھائے گا۔ مخلوط اجتماعات آج کل جو مزید اس سلسلے میں برائیاں اور اسباب ہیں، مختلف قسم کے پوریاں اور ننگے پروگرام، اجنبی مرد و عورت کا بن سنور کر اختلاط اور مختلف شو اور بہت سی چیزیں جو رائج ہیں، یہ سب بدکاری کے اڈے ہیں اور معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ قرآن نے عفیف اور پاک دامن، نیک اور پاک باز مردوں اور عورتوں سے ملا معاشرہ تشکیل دینے پر زور دیا ہے، اور ان ہدایات کو عام کرنا، برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنا اور تلقین کرنا، یہ ذمہ داروں کا کام ہے۔ والدین ہیں، سرپرستان ہیں، بڑے بوڑھے ہیں۔ اس کے لیے آپ مختلف تنظیموں کی طرف سے اصلاح معاشرہ کی کوششیں جاری ہیں، اور جو امکانی حد تک جس علاقے میں یا جس ملک میں ارباب علم و اصحاب تقوی موجود ہیں، وہ کوشاں ہیں کہ شر اور برائی پہ روک لگائی جائے اور معاشرے کو صالح بنایا جائے۔ شر کے پر بہت ہیں، ایک طرف وہ کوشاں ہیں معاشرے کو تباہ کیسے کیا جائے، ساتھ کے مصلحین اور مفسد کا آپس میں مقابلہ یا کشمکش ہمیشہ رہی ہے۔ بہرحال جو جہاں ہو، جس پوزیشن میں ہو، وہ اس کا پابند ہے کہ شریعت پر خود عمل کرے اور معاشرے کو سنجیدہ، پاکیزہ بنانے کی کوشش کرتا رہے۔ اس سلسلے میں خود ملا جیون علیہ الرحمٰ نے جو گفتگو کی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اب وہ ایسا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے جو زنا کی حد سے متعلق ہے، اور پھر بتاتے ہیں کہ واللاتی یأتین الفاحشہ، اس آیت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن کی وہ آیتیں جن سے بدکاری اور زنا کی حرمت مفہوم ہوتی ہے، وہ زیادہ ہیں، اور قرآن کی وہ آیتیں جس میں بدکاری اور زنا کی حد بیان کی گئی ہے، وہ قرآن کریم میں 3 آیتیں، 2 آیتیں یہاں موجود ہیں، اور ایک آیت جو ہے
وہ سورہ نور میں ہے، جس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے سورہ نور میں ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اسی طرح یہ دو آیتیں جو یہاں موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ واللاتی، تو یہ واللاتی جو ہے کہتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے، اور اس کی خبر جو ہے فاستشہدوا ہے، اور بتاتے ہیں کہ فاحشہ سے مراد بدکاری ہے، زنا ہے، یعنی وہ عورتیں جو بدکاری کا شکار ہوں، یعنی زنا کریں، تو گواہ بنا دو، یعنی جو لوگ ان پر زنا کی تہمت رکھیں ان سے چار گواہ طلب کرو، وہ چاروں گواہ مرد ہوں اور وہ مومن ہوں، اور وہ ان کے خلاف گواہی دیں۔ اب اگر یہ چاروں لوگ گواہی دے دیں تو جن عورتوں کو بدکار شہادت میں ٹھہرایا گیا ہے ان کو گھر میں بند کر دو، نظر بند کر دو۔ نظر بندی کا معاملہ آج آپ جانتے ہیں کہ جہاں ذرا سا کوئی معاملہ ہوا تو اچھے خاصے لوگوں کو نظر بند کر دیا جاتا، ان کے گھر کو جیل بنا دیا جاتا ہے۔ خیر، تو گھر نظر بند کر دو، گھر میں بند کر دو، اور گویا ان کو اس جیل بنا دو گھر کو۔ کب تک؟ یعنی عمر قید، حتی یتوفاہم الموت، یعنی عمر قید یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی موت آ جائے کا مطلب فرشتے موت کے آ جائیں، یا یہ کہ ان کے شوہروں کا انتقال ہو جائے، یا یہ کہ اللہ تعالی کوئی راہ نکال دے، یعنی نظر بند اور قید کی جگہ پر کوئی اور حد متعین کر دیں۔ تو گویا یہ بات بتائی گئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے واللذات، یہ کہتے ہیں کہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، بعضوہما، یعنی انہیں تکلیف دو، یعنی بدکار عورت اور بدکار مرد جب وہ گناہ کریں، بدکاری کریں، تو انہیں ڈراؤ، دھمکاؤ اور اذیت پہنچاؤ، اور ان سے کہو کہ شرم نہیں آئی، اللہ تم کو ڈرنا چاہیے۔ اگر وہ توبہ کرتے ہیں بدکاری سے تو پھر نیک راستے پہ آ جائیں، تو اب ان کے منہ نہ لگو، اور یہ تش روئی اور تش روی کا سلسلہ بند کر دو۔ تو یہ دونوں آیتوں کا یہ مطلب ہے، مفسرین نے جو عام طور پر بیان کیا ہے۔ اس آیت کی سلسلے میں اور بھی تفسیر کی گئی ہے، کہتے ہیں کہ مزید جو یہ گفتگو ہوگی تو آپ اس سے واقف ہوں گے، اور مفسرین کے اقوال اور مفسرین کے آیات جو ہے اس سلسلے میں دونوں آیتیں منسوخ ہیں یا منسوخ نہیں ہے، اس سلسلے میں بھی اقوال ہیں۔ اور حسن نے کہا کہ سب سے حد کے بارے میں جو بات نازل ہوئی ہے وہ ہے کہ الاذى، یعنی انہیں برا بھلا کہو، تکلیف پہنچاؤ،
دوسری جو چیز نازل ہوئی ہے کہ عمر قید کر دو. اس کے بعد جو تیسری چیز نازل ہوئی ہے کوڑے مارو، یا یہ کہ رد کر دو. تو ان آیات کے نزول کی جو ترتیب ہے وہ تلاوت کی ترتیب سے الگ ہے. یعنی دو آیتوں کے بعد جو آخری آیت ہے فَعْذُوهُمَا، یہ گویا سب سے پہلے نازل ہوئی ہے زنا کی سزا. اور آزوہما یعنی انہیں تکلیف دو. اس میں تکلیف کتنی دیں، سزا کتنی دیں، اس کو متعین نہیں کیا گیا. اس کے بعد اس آیت سے اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی. اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واللاتی یاتین الفاحشہ، یعنی اس آیت میں گواہی جو لی جائے بدکاری کے اوپر، اس کی صورتحال کو بیان کیا گیا کہ چار مسلمان ہوں. یہ چیز آج بھی باقی ہے کہ زنا کے ثبوت کے لیے چار گواہوں کا جو شرائط بتائے گئے ہونا ضروری ہے. اس کے بعد بدکار کو عمر قید کیا جائے، یا یہ کہ یہ کوئی دوسرا راستہ نکل آئے، تو کہہ رہے یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا کوڑے اور رجم کی آیت سے. اسی لیے صاحب اتفاق اور کشاف نے بتایا کہ یہ آیت نور سے منسوخ ہے. اور وہ آیت نور یہ ہے الزانیۃ والزانی. کہتے ہیں کہ صاحب عثیمین نے کہا کہ یہ منسوخ ہے اس حدیث سے جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی گئی تھی کہ سب سے پہلے جو آیت نازل انہوں نے کہا، یہ آیت جب اتری قَدْ اللَّهُ سَبِيلًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خُذُوا عَنِّی، آؤ آؤ سن لو، اور جو حد ہے متعین اس کو مجھ سے محفوظ کر لو. کہ اللہ نے ان عورتوں کے لیے راہ نکال دی جو وعدہ کیا تھا کہ عمر قید وہاں تک کی راہ نکل آئے. راہ نکال سلام فرمایا البکر بالبکر جلد مئہ وتغریب عام والسیب بالسیب جلد مئہ ورجم بالحجارہ. کہ اگر تمہارا غیر شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو، انہوں نے بدکاری کی ہے تو ان کی سزا 100 کوڑے ہیں اور 1 سال جلاوطنی ہے. اور اگر شادی شدہ نے بدکاری کی ہے تو ان کی سزا جو ہے 100 کوڑے ہیں اور رجم ہے، پتھر مارے جائیں گے. تفصیلات آپ جانتے ہیں کہ جمع نہیں ہے ہمارے یہاں، یعنی جن کو کوڑے ہیں صرف کوڑے لگائے جائیں گے، اور جن کے لیے رجم ہے ان کو صرف رجم ہے. اسی بات سے کہتے ہیں کہ صاحب ہدایہ میں علماء شوافع اور علماء احناف کے درمیان جو اختلاف مشہور ہے اس کو نقل کیا ہے کہ ہمارے ہاں بدکار زانی کو جو کہ غیر شادی شدہ ہو اسے کوڑے لگا جائیں گے صرف، جیسا کہ شادی شدہ کو صرف رجم کیا جائے گا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور انہیں جلاوطن بھی کیا جائے گا. پھر اس میں فیصلہ کرتے ہیں علماء کہ یہ سیاست اور احوال پر مبنی ہے. یعنی اگر وہ بدکار ایسا ہے کہ اس کو اس شہر سے دوسری جگہ کہیں بھیج دیا جائے تو نیکوکار ہو جائے گا اور ماحول بدل جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کے لیے ایسا ہو سکتا ہے. سزا حد کا حصہ نہیں بلکہ سیاست اور بصیرت
اور احوال پہ مبنی ہے، علماء فرماتے ہیں۔ تو جب یہ فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے البکر بالبکر جلد میاں و تقریب عام، پھر امام شافعی کے وہ جوابات کہ اس کا آدھا حصہ منسوخ ہے، آپ نے فرمایا السیب بالسیب جلد میاں و رجم بالحجارہ، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی، تو یہ آپ کے غیر شادی شدہ کے بارے میں ہے، اور شادی شدہ کی جو گفتگو ہے وہ واضح ہے کہ ایسی صورت میں ان کو کوڑے لگائے نہیں جائیں گے بلکہ رجم کیا جائے گا۔ اور علماء شوافع اور علماء احناف کے درمیان جو اختلاف ہے وہ واضح ہے، اس لیے یہ گفتگو جو مختصر آیات کی روشنی میں کی گئی، اس سے واضح ہوتا ہے کہ شرعی احکام کیا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ قدیم مفسرین کی تفصیلات اور علماء کے اختلافات موجود ہیں، اور اس سلسلے میں کہتے ہیں ملا جیون کو کہ اللہ کی توفیق سے عرض گزار ہوں کہ نسخ کا دعویٰ کرنا اس آیت میں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ حتیٰ کے تحت جو گفتگو ہے وہ ایک جملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حفظ اور نظر بندی کا جو وقت ہے اس کو ختم کر دیا کہ سبیلا، یعنی جب کوئی راہ نکل آئے تو خود اس میں موجود ہے کہ راہ نکل آئے، اور پھر وہ راہ نکل آئی رسول اللہ کے فرمان البکر بالبکر۔ اسی طرح اللہ کا فرمان الزانی تو والزانی، یہ آیت جو ہے در حقیقت یہ بیان ہے پچھلے حکم کے لیے، نسخ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے آپ کو نسخ کے سلسلے میں بتایا تھا کہ نسخ کی اصطلاح میں فرق ہے متقدمین اور متاخرین کے یہاں، اس لحاظ سے یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ وقتی طور پہ نظر بندی سزا تھی، اور پھر جب اللہ نے راہ نکال دی تو وہ بیان آ گیا، اور پھر حد متعین کر دی کوڑے یا رجم۔ اور اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ استدلال کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ کتاب اللہ کے لیے حدیث یعنی سنت ناسخ بن سکتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس آیت سے اور یہاں پہ جو حدیث ہے رجم، یہاں پہ جو رجم کا ثبوت جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس سلسلے میں پھر وہ گفتگو کہ رجم جو ہے در حقیقت پہلے رجم کا حکم قرآن کریم میں موجود تھا، اور یہ جو لہن سبیلا جو ہے یہ مجمل تھا، اس کی تفسیر حدیث میں کی گئی، گویا یہ آیت منسوخ اس طرح نہیں ہے۔ اور سبیل یعنی سبیلا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نکاح جو بدکاری سے بچائے گا، یعنی ظاہر ہے کہ اگر نکاح ہوگا تو انسان نکاح جو ہے صحت چشمی پیدا کرتا ہے اور انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ تفصیلات مزید بتائی گئی۔